اور اس سے یہ ہے کہ وہ دین، وہ نظام خداوندی جسے خدا نے ان کے لیے منتخب کیا ہے، اس کا تمکن ہو جائے، وہ عملاً قائم ہو جائے، نافذ ہو جائے، اسٹیبلش ہو جائے، تو وہ مملکت خداوندی، وہ مملکت جو ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں خدا کی طرف سے ملتی ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے دین کا تمکن۔ تو نظر آ گیا کہ دین نافذ اور قائم اور جاری اور ساری ہی اپنی آزاد مملکت کے اندر ہو سکتا ہے۔ اب اس تمکن دین کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اس سے پہلے اگر یہ حالت خوف میں رہتے تھے تو یہ ہر قسم کے خوف اور حزن سے محفوظ ہو کر امن و اطمینان کی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ امن اور اطمینان کی زندگی، امن یا اطمینان، یہ تو نیگیٹو پہلو ہے زندگی کے، منفیانہ پہلو ہے، خطرات سے محفوظ ہونا ہے، اس میں کوئی اچیومنٹ نہیں ہوتی، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک پرندہ قفس کے اندر بالکل محفوظ اور مامون ہوتا ہے، لیکن صرف امن نصیب ہو جانا تو زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ امن نصیب ہوتا ہے کسی اور مقصد کے لیے، تاکہ باطمینان خاطر انسان اپنے اس مقصد کو حاصل کر سکے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا۔ اب یہاں یعبدوننی کا ترجمہ آپ کو عام قرآن کریم کے تراجم میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے ترجمہ ملے گا، تاکہ وہ ہماری پرستش کر سکیں اور اس میں شرک نہ کریں۔ تو اب یہاں پھر وہ بات واضح ہو گئی کہ پرستش کے لیے تو اپنی مملکت کی ضرورت ہی نہیں ہے، پرستش تو ہر قسم کی حکومت کے اندر کی جا سکتی ہے۔ ہم ہندوستان میں تقسیم سے پہلے بھی انگریزوں کی مملکت میں، اس کے بعد بھی جو مملکت حکومت قائم ہوئی، اس میں آزادی تھی پوری کی پوری، نمازیں پڑھنے کی، روزے رکھنے کی، جتنے بھی دین کے ارکان کہے جاتے ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی پوری پوری اجازت تھی، حالانکہ وہ حکومت غیروں کی تھی۔ تو میں آگے چل کے بیان کروں گا، اگلا ہی لفظ آئے گا اس کے لیے، نعبدو، عبادت۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہوتا ہے محکومیت اختیار کرنا۔ کہا کہ مقصد یہ ہے اس مملکت کے تمکن کا، اسٹیبلش ہونے کا، کہ تم ہر خوف اور خطر سے مامون اور محفوظ ہو کر صرف ہمارے قوانین کی محکومیت اختیار کرو، اور اس میں کسی انسان کے حق حکومت کا دخل کوئی نہ ہو، اس کا اقتدار کوئی نہ ہو، اس کا اختیار کوئی نہ ہو۔ یہ وہ چیز ہے کہ جسے توحید کہا جائے گا، خالص خداوند، قوانین خداوندی کی اطاعت، یہ ہے الدین یا الاسلام۔ اور اس کے بعد کہا کہ ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ دین کا مفہوم اس قدر واضح طور پر سامنے آ جانے کے بعد جو اس سے انکار کرے گا یا سرکشی برتے گا تو سمجھ لیجئے کہ وہ صحیح راستہ چھوڑ کر غلط راستے پر گامزن ہو گیا۔ جیسا کہ آگے چل کر اس کے مناسب مقام پر بتایا جائے گا، اب دین کے دو اہم گوشے ہیں، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ۔ چنانچہ مذکورہ والا آیت کے بعد جو ابھی میں نے پیش کی ہے آپ کے سامنے، یہ کہا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ یعنی استخلاف فی الارض سے مقصد یہ ہے کہ اب دین کا تمکن ہو جائے، اس سے تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا فریضہ ادا کر سکو۔ غور فرمایا آپ نے؟
کہا یہ گیا ہے کہ جسے آپ نماز پڑھنا یا زکات دینا کہتے ہیں اس کے لیے تو الفاظ ہیں اقامت صلاۃ، ایدائے زکات. کہا یہ فریضہ ادا ہو سکتا ہے اپنی آزاد مملکت کے اندر جہاں دین کا تمکن ہو، جہاں قوانین خداوندی کا تمکن نہ ہو، جہاں خدا کے قوانین، خدا کا نظام قائم نہ ہو، وہاں اقامت صلاۃ اور ایدائے زکات ہو نہیں سکتی. دوسروں کی معصومیت میں، دوسروں کی نہیں بلکہ خود اپنی مملکت میں بھی اگر قوانین خداوندی نافذ نہیں ہے، اب دین کا نظام قائم نہیں ہے، تو وہاں بھی نہ صلاۃ قائم ہو سکتی ہے، نہ ایدائے زکات ہو سکتی ہے. اس کا مفہوم ذرا آگے چل کر آئے گا، لیکن قرآن کریم نے سورہ الحج میں اسے اور واضح الفاظ میں بیان کر دیا. مومنین کے متعلق کہا یہ ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں زمین میں تمکن حاصل ہوگا، ان کی اپنی مملکت قائم ہوگی، تو یہ اقامت صلاۃ اور ایتائے زکات کا فریضہ ادا کریں گے. انہیں ان تمام احکامات کو نافذ کریں گے جنہیں یہ نظام قوانین خداوندی کی روح سے صحیح تسلیم کرے گا، اور ان امور سے قانوناً روکیں گے جو ان احکام کی روح سے قابل تسلیم نہ ہوں گے، غرضے کہ اس میں تمام امور کے فیصلے آخر الامر قوانین خداوندی کے مطابق طے ہوں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ حق حکومت صرف خدا کو حاصل ہے. انل حکم الا للہ 12/40. اور اس حکومت خداوندی کے متعلق پھر اگلی وضاحت یہ کر دی کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ حکومت کا حق صرف خدا کو حاصل ہے، وہ خدا تو ہمارے سامنے نہیں آتا، وہ تو نظر نہیں آتا، وہ تو براہ راست کوئی حکم نہیں دیتا، اس کی تو ہم بات بھی نہیں سن سکتے، تو پھر اس کی حکومت کیسے قائم ہو؟ کیا ذریعہ ہو اس چیز کا کہ ہم اطاعت کر رہے ہیں خدا کی، اس کی معصومیت اختیار کر رہے ہیں. اور اس کے لیے اس نے کہا کہ اطاعت اور معصومیت ایک ڈکٹیٹر کی طرح نہیں، بلکہ ہم اپنی اطاعت کانسٹیٹیوشنلی جسے کہا جاتا ہے وہ کرانا چاہتے ہیں، یعنی قانون کے ذریعے سے. اور وہ قانون ہم نے اپنی کتاب کے اندر غیر متبدل، مکمل اور محفوظ شکل میں دے دیا ہے. لہذا اب دین کے معنی ہوں گے وہ نظام زندگی جس میں خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم کی جائے. اور یہی قرآن کریم کی روح سے ایمان اور کفر میں مابہل امتیاز ہے. آپ غور کیجئے کہ سورہ مائدہ کی اس آیت 44 میں کیسے واضح الفاظ میں کہا گیا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یاد رکھو، جو لوگ کتاب خداوندی کے مطابق حکومت قائم نہیں کریں گے انہیں کو کافر کہا جائے گا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ارشاد فرمایا فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. 5